نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ معمول بنا رہے روزانہ میری ذات ہے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت وہ دی پیشانی تے متھے تے گل لکھ دے گا کہ بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے، بندہ جہنم دی آگ تو بھی آزاد ہے۔ اور فرمایا وَأَسْقَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء، اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے بندے دا حشر شہیداں دے نال فرمائے گا جتنا اس کے اپنے آقا دی ذات بابرکات دے کثرت نال درود و سلام روزانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ درود پاک ہوئے گا اتنی ہی بندہ اس دی برکات نو بھی حاصل کر سکے گا۔ پچھلے جمعہ مبارک نو جڑے موضوع دا انتخاب کیتا گیا اور جس موضوع نو شروع کیتا گیا خدمت خلق، اللہ رب العزت دی رضا واسطے اللہ رب العزت دی بنائی ہوئی مخلوق تے شفقت کرنا، اللہ رب العزت دی مخلوق تے رحم کرنا، اللہ رب العزت دی مخلوق دے کم آ جانا، اس دے کثیر فضائل پچھلے جمعہ المبارک کے سماعت کی تے انشاءاللہ آج بھی جمعہ المبارک دے انشاءاللہ کتاب دے اندر اسی اس نو ہی سماعت کریں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہ جنوں انس نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ پچھلے جمعہ نو جو کہ عرض کی تھی کہ فقط اگر عبادت سجدہ قیام نماز اور ذکر اللہ سی او دے فرشتے بھی کار رہے ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہر وقت فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے نے، اللہ رب العزت دے حکم تو ہٹ کے کوئی عمل نہیں کر سکتے کیونکہ فرشتے معصوم علی الخطا نہیں، یعنی انہوں کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام فخرالدین رازی اس گال نو لکھتے میں خود ہی سوال پیدا کر کے اس کا جواب دے دے کہ من عبادت خلق الجن والانس لہا، او کیڑی عبادت سی جس وجہ تو اللہ رب العزت نے جنوں انس کو پیدا کیتا، انساناں نے کیوں تخلیق کیتا؟ حالانکہ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کر رہے سن، فقط اپنی عبادت ہی مقصود ہوندی، جڑی نماز ہے ذکر اللہ ہے تسبیحات نے تکبیرات نے اور فرشتے بھی کر رہے سن۔ پھر آپ ہی اس کا جواب دیندے فرماتے ہیں التعظیم لامر اللہ، ایک تے انسان کو پیدا کرنا مقصد یہ سی کہ اللہ رب العزت دے حکم دی تعظیم کرنا، تعمیل کرنا، او دے حکم نو بجا لے کے آنا، اس دے حکم تے عمل کرنا، اور دوسرا مقصد خاص مقصد جڑا انسان دی تخلیق دے اندر شامل سی، توجہ میری طرف بھائی، جڑے خاص مقصد شامل سی فرمایا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ رب العزت دی مخلوق تے شفقت کرنا، اللہ رب العزت دی مخلوق تے رحم کرنا، یعنی اگر کوئی تواڈے متحد ہے تو اس اپنے متحد تے تسی اودے تے رحم کرو، اودے تے شفقت کرو، یہ معاملات ایسے اس نال کرو کہ جس نال اللہ رب العزت دی مخلوق دے دل دے اندر خوشی داخل ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی اس نال او تواڈے مسلمان بھائی دے دل دے اندر خوشی داخل ہوئے گی۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی دے دل دے اندر خوشی داخل کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی مخلوق کے خدا واسطے اللہ رب العزت اور اس دے محبوب نے کثیر ایسی باتیں رکھیاں کہ جس دے نال اللہ رب العزت دی مخلوق دی حاجت روائی کی جائے، اللہ رب العزت دی مخلوق نال محبت کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جواد یحب الجود، فرمایا اللہ رب العزت جواد ہے، سخاوت فرماندا ہے اور سخیاں نو پسند فرماندا ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت ویحب معالی الاخلاق ویکرہ صفصافہا، اور اللہ رب العزت اخلاق دی بلندی نو پسند فرماندا ہے، وہ محبت کرتا ہے اخلاق میں، جتنا اچھا بندے دا اخلاق ہوئے گا اتنا ہی بندہ اللہ رب العزت دے قریب تر ہوتا جائے گا، جتنا اچھا اخلاق ہوئے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اور فرمایا وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا،
اور جتنی ہی پستی دے اندر اخلاق ہوئے گا اتنا ہی بندہ اللہ رب العزت دے قرب تو دور ہوئے گا، اتنا ہی بندہ اللہ رب العزت نو پسند نہیں ہوئے گا، جتنا بھی اس کا پستی دی طرف اخلاق ہوئے گا پسند نہیں ہوئے گا، جتنا اچھا اخلاق ہوئے گا اللہ رب العزت کا زیادہ قریبی بندہ وہی ہوئے گا، وہ ہی اللہ رب العزت نو محبوب ہوئے گا، اللہ رب العزت کو اس بندے دے نال محبت کرے گا۔ ساڑھے اتنے معاشرے کے اندر اس وقت عداوت کیوں ہے، دشمنی کیوں ہے، چھوٹی چھوٹی بات تو بحث مباحثہ کیوں ہے؟ کیونکہ اخلاق ایک تے ساڑھا پستی دا شکار ہے، کس نال گل کرنی ہے اپنی اکڑ اٹھا کے گل کرنی۔ حالانکہ پچھلے چند جمعہ پہلے ایک گل نو ذکر کیتا کہ بندہ سجدے کی حالت کے اندر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، کہ مولا ساریاں طاقتاں تیرے واسطے، تو سب تو اعلیٰ اور میں سب تو ادنا۔ اپنی پیشانی نو اپنے نک نو زمین تے رگڑ کے عرض کرتا ہے مولا تو اعلیٰ میں سب تو ادنا۔ اور یہ سجدہ سانو سبق بھی یہی دینا ہے، اگر یہ سجدے دے اندر جا کے بھی نماز ادا کر کے بھی اگر ساڈا اخلاق درست نہیں ہویا، ساڈی اندر دی اکڑ رعونت ختم نہیں ہوئی تو ساڈی نماز نے سانو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ نماز دا فائدہ اس وقت ہوئے گا جدو بندے دا اندر دی جڑی اکڑ اور رعونت ہے وہ ختم ہوئے گی اور عاجزی پیدا ہوئے گی اور بندیاں دے نال محبت ہوئے گی، اخلاق اچھا ہوئے گا، بولنے دا طریقہ آئے گا، بولنے دا طریقہ آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال دی عمر تے اعلان نبوت فرمایا۔ نبی آپ پہلے دسی اہل سنت دا عقیدہ اور حق عقیدہ پیدا ہوندے ہی نبی سن، کیونکہ اللہ رب العزت نے جڑیاں شاناں پہلے نبیاں دتیاں ساریاں مصطفیٰ نوں دتیاں، اور نبی پیدا ہوندے سارے نبی سی، کیونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت مریم جدو لے کے آئیاں اجے ماں دی گود دے اندر سن تو انہاں کی کہا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ دا بندہ نا، خود عیسیٰ فرمایا ماں دی گود دے اندر یعنی پیدا ہوئے سن نبی ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، حضرت عیسیٰ نے یہ بھی کہا میں کتاب عطا کی تھی وجعلنی نبیا، اور اللہ نے میں نبی بنا کے کریا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہونے سال اگر نبی نے تے سارے محمد مصطفیٰ بھی پیدا ہونے سال نبی، لیکن اعلان نبوت فرمایا 40 سال دی عمر، 40 سال دی عمر تے کیا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میرے تے ایمان لے کے آؤ۔ 40 سال نبی پاک علیہ السلام نے اپنا اخلاق اپنا کردار پیش کیتا، اس تو بعد اعلان کیتا کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اور جڑا وہ اعلان نبوت دا انداز سی وہ مختصر میں عرض کرنا کہ نبی پاک علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لوکاں اکٹھا کر کے کہ اگر میں کہاں کہ اس پہاڑ تو پیچھے ایک لشکر ہے جڑا تہاڈے تے حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تسی اس گل نوں مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اسی مان بھی جاؤں گے، کیوں؟ کیونکہ اساں تہاڈے 40 سال ہو گئے تہاڈوں دیکھیا تساں آج تک جھوٹ نہیں بولیا، تسی صادق بھی ہو، تسی امین بھی ہو، تہاڈے دی اخلاق والا بندہ تکی کو نہیں مان جاؤں گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی یہ بھی گل مان دو تے یہ بھی مان جو میں اللہ دا سچا نبی بن گیا ہے، میرے تے ایمان لے کے آ جاؤ۔ پھر اس وقت ایمان لانا یا نہ لانا ایک اینے لوگ سا جڑے ایمان لے کے آئے بعد ساری نہ انکار کیتا ایک علیحدہ ٹاپک، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال اپنا کردار پیش کیتا، 40 سال اپنا اخلاق پیش کیتا، اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا تاکہ لوگوں کے سامنے کردار بھی ہوئے اخلاق بھی ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مینوں اخلاق ہی سکھان واسطے بنا کے بھیجا گیا، اخلاق سکھان واسطے، حکمت سکھان واسطے، کتاب سکھان واسطے میں نبی بن کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حاجت روائی کسی دی کرنا، کسی مسلمان بھائی دی خدمت کرنا، کسی مسلمان بھائی دے کام آ جانا، یہ بڑے فوائد نے۔ سنو سیرت ابن اسحاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، قادم رجل من عراش، عراش کا علاقہ اس جو ایک شخص آیا اونٹ لے کے نا مکے دے بازار دے اندر بیچن واسطے، نبی پاک علیہ السلام آپ نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا سی تے ابو جہل اس وقت ابو جہل ہو چکیا سی، ایدی کنیت سی ابو الحکم، یعنی حکمت ہوندی ہے بڑی دنائی سمجھداری، ابو الحکم سی بھائی بڑا سمجھدار۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار فرمایا ابو جہل، تے ہون تک ابو جہل ہی اور قیامت تک ابو جہل ہی رہے گا۔ وہ جو شخص آیا اس نے اونٹ
بیچنے سن اپنے. اے ابو جہل یہ اصل نام ہے عمر بن حشام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو جہل کیا تھی, آج تک ابو جہل دے نام تو ہی مشہور ہے, یہ اصل نام دا کسی نہیں پتا. اس نے اس شخص کو اونٹ خرید لے, جڑا عراشی آیا سی وہ اونٹ خرید لے, لیکن اس نال ادھار کر لیا, پیسے کوئی نہ دیتے. اور جب وقت آ گیا پیسہ ادھار لینے والا جب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میرے پیسے دے دیو, اے اخلاقی طور پہ بھی خبیث سی اور آج بھی خبیث ہے اور یہ اخلاق بھی خبیثہ والا سی. اس نے انکار کر دیتا ہے نا کہ میں پیسے کو نہیں دینے. اور دوسری دفعہ پھر آیا, بار بار وہ چکر لگاتا رہا کہ میرے حق مینوں دے دے, میرے پیسے مینوں دے دے, میں اونٹ جنے تک دے کے گیا, میرے کو وہی سرمایا سی, میرے پیسے میں دے دے. کوئی نہ, اس نے پیسے کوئی نہ دیتے. ابو جہل پیسے دبا گیا, کہندا میں دینے ہی کوئی نہیں. ہن وہ جس وقت او دا صبر دا پروانہ لبریز ہویا, وہ آ گیا مکے شہر دے خانہ کعبہ کو کھڑے ہو کے اس نے کہا یا معاشر قریش مر رجل یودینی, کہنے لگا ہے کوئی ایسا تواڈے مکے دے چودھریاں وچوں جڑا کوئی بندہ ابو جہل کو میرے پیسے لے دے, ہے کوئی ایسا جڑا اودے نال مقابلہ کرے اور میرا حق مینوں لے دے. ہن جڑے او دوسرے سن چودھری مکے دے جڑے کفار سن, انہاں نے کہا بھئی گل اس طرح کہ یہ بندے دا ابو جہل نے حق کھا لیا, او تے ہے ہی حق کھان والا, انہیں پیسے دے دینے کوئی نہیں. سانو یہ بھی پتہ ہے محمد عربی نے اپنے اسلام دین دی تبلیغ کیتی ہے, اسلام دی دعوت دیتی ہے. ابو جہل مندا بھی کوئی نہیں, انہاں دی آپے وچ لگدی بھی کوئی نہیں. انہاں نے کیوں نہ اس دی طرف اشارہ کیتا جائے تاکہ یہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کو چلا جائے, اور وہ جو آقا علیہ السلام کو جا کے کہے گا آقا علیہ السلام ابو جہل لگا کہ حق دے دیو, تو پھر معاملہ ہوئے گا, اسی تماشا دیکھاں گے, اسی مذاق اڑاواں گے, دین اسلام دا مذاق بھی بناواں گے, یہ جڑا نبی بن کے آیا یہ دا بھی مذاق اڑاواں گے. انہوں نے اشارہ کیتا, نبی پاک علیہ السلام طواف کعبہ فرما رہے سن, انہوں نے اشارہ کیتا, وہ عراشی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ٹر گیا اور جا کے کہتا ابو جہل نے میرے پیسے دبا لے, میرا حق دبا لیا, اونٹ لے لے, لیکن میں پیسے نہیں دیتے, تسی میں پیسے لے کے دیو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر انہیں تیرا حق کھادا تو میں حق لے کے دیا گا. سبحان اللہ, میں ان حق لے کے دیا گا. نبی پاک علیہ السلام طواف کعبہ مکمل کر کے اس عراشی دے نال چلے گئے. عراشی دے نال جدوں کہ ابو جہل نے گل دارا بابا باہو, نبی پاک علیہ السلام نے جلال دے نال ابو جہل نے گھر دے دروازے تے دستک دیتی. نبی پاک علیہ السلام نے دستک دیتی, او ابو جہل اندروں بولیا من انتا, دستک دین والا کون ہے, بھائی کون آیا؟ نبی پاک علیہ السلام جلال دے اندر ہی آپ نے دستک بھی دیتی اور جلال دی اللہ دے اندر فرمایا محمد فخرج, فرمایا میں مسلمانوں دا سچا نبی محمد آیا وا, فرمایا باہر نکل. کرنا ابو جہل دے جملے سان جدو محمد نے من صدا لگائی, اتنی روحدار صدا سی, اتنی روحدار صدا سی کہ من این لگا میرے جسم وچوں روح ہی نکل گئی ہے. اتنے نبی پاک علیہ السلام نے جلال نال فرمایا انا محمد فخرج, فرمایا میں محمد باہی نکل. جدو باہی نکلیا نا تے چہرے تے متھے تے پسینہ آیا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عراشی دا تو حق رکھیا, اے دا حق اس کو دے دے. اس وقت اندر گیا, پیسے لے, اس عراشی دا حق دے دیتا. ان کفار مکہ جنہاں نے ایک تماشا دیکھنے واسطے یہ ڈرامہ رچایا, کیونکہ ڈرامہ لگے گا مذاق بنے گا, دین اسلام دا مذاق بناواں گے. جب ابو جہل نے حق دینی کوئی نہیں, انہاں اپنا ایک بندہ بھیجا, وہ بندہ واپس ٹر گیا, جا کے کہنے لگا یار ابو جہل نے تے حق دے دیتا. اور وہ سارے اکٹھے ہو کے ابو جہل کو آ گئے اور آ کے کہنے لگے تو تے کدی کسی دا حق دیتا کوئی نہیں, آج اسا محمد نے بھیجیا تو حق اسی وقت دے دیتا. تو تے اپنے آپ کو بڑا پھنے کا سمجھدا سی, تو کہہ میرے کو پیسے کوئی لے کے دکھاوے, تو پھر بھی تو حق دے دیتا. تے کہنے لگا جس وقت محمد عربی نے دروازے دستک دیتی نا, اور ذرا توجہ کرنا, کہنے لگا کہ جس وقت محمد عربی نے دروازے دستک دیتی تو میں باہر نکلیا. کہنے لگا آقا علیہ السلام نے اتنے روبدار الفاظ نال مینوں صدا دیتی, کہنا میں اسی وقت میرے جسم تے کب کبھی تاری ہوگی, کیا کہ میں باہر آیا, میرا دل سی میں اپنے منہ وچوں کوئی گل کردا. ان کو جڑا قاصد آیا سی انہاں دا او لے کے سارا پیغام اور واپس گیا, اور انہاں جا کے دسیا. وہ کہنے لگا کہ میں تسی کی کہندے ہو, ابو جہل بڑا تگڑا بندہ ہے. کہنے لگا جدوں محمد نے صدا دیتی, دروازہ کھولیا, باہر نکلیا, خرج ما معه روحه, فرمایا وہ کہنے لگا یار تسا کیویں دے بندے نوں بھیجیا؟ کہنے لگا اساں ویکھیا ابو جہل جس وقت باہر نکلیا انہیں محمد عربی نوں ویکھیا, مصطفی کریم دا جلال ویکھیا,
کہنے لگا لگتا انج سی جویں ابو جہل دا بت کھڑے ہیں او دے جسم دے اندر روح ہے ہی کوئی نہیں. اتنے جلال دے نال کہنے لگا ما خرج معه روح، کہنے لگا اتنے جلال دے نال مصطفیٰ کریم نے صدا دیتی ابو جہل نکلیا انج لگدا سی جویں ابو جہل دا بت کھڑے او دے جسم دے اندر روح ہے ہی کوئی نہیں. انج گھبرا گیا، متے تے پسینہ آ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے تے حق دینا یا نہیں دینا؟ اس وقت اس نے حق دے دیتا. تے کہنے لگے تو تے بڑا اپنے آپ کو فن کا سمجھدا سی. کہنے لگا اتنی روح دار آواز سی میرے کو برداشت نہ ہویا، میں کوشش کی کہ میں بولا. کہنے لگا میں بولن لگا تے میں کی دیکھا، میں ایک اونٹ نظر آیا، بڑا گیا اونٹ. کہنے لگا میں انج محسوس ہویا اگر میں منہ چوں کوئی گفتگو کروں گا تے او اونٹ جڑا ہے او میرے تے لپک کے مینوں کھا جائے گا. لگا کہ میں وہ اونٹ بھی دیکھا، محمد دا جلال بھی دیکھا. میں نے لگ گیا پتا کہ آج اگر میں پیسے دبا دیتے کہ اللہ کا کہا بھی میرے تے ہوئے گا. کہنے لگا میں اس گل تو ہی مان گیا جڑا اونٹ بھی آ گیا حفاظت واسطے یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ مسلمان دا سچا نبی بن گیا. کہنے لگا اس وقت میں لگ گیا پتا کہ اگر میں حق رکھاں گا نا تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا. ابو جہل ایک اپنے آپ کو جھوٹا من کے بھی اسلام لے کے نہ آیا، اور نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے نا حق دے کے مصطفیٰ کریم دا فرمان سماعت فرمانا بشارت المحبوب کتاب دے اندر صفحہ نمبر 63 تے حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر تو نکلے اس نیت دے کہ میں اپنے بھائی کی حاجت روائی کراں گا، میں اپنے کسی بھائی دے کام آ جاواں گا، میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کراں گا، میں اپنے کسی مسلمان بھائی دے کام آ جاواں گا، کسی مسلمان بھائی دی مدد کر دیاں گا، اودی حاجت روائی کر داں گا، اسے کسی چیز دی طلب ہے اودی طلب نو پوری کر دیاں گا، میں اپنے مسلمان بھائی دے کام آواں گا. اس نیت دے نال جدوں گھر تو نکلے گا فرمایا اللہ رب العزت نے 75,000 فرشتے آسمان تو زمین تے آ جاندے نے. فرمایا جڑا بندہ اس نیت دے نال نکلے میں اپنے بھائی دی حاجت روائی کراں گا، میں اپنے مومن مسلمان بھائی دی مدد کراں گا. فرمایا اللہ دے 75,000 فرشتے اپنی نورانی پڑھا دے نال اس بندے دی حفاظت بھی کردے نے، اور اللہ رب العزت نے 75,000 فرشتے اودے واسطے دعائیں مغفرت بھی کردے رہندے نے. جڑا اپنے مسلمان بھائی دی حاجت روائی واسطے نکلے اللہ دے 75,000 فرشتے اس دی حاجت روائی کرن والے واسطے ایک تے اپنی نورانی پناہ دے نال سایہ کر لیندے نے، اور دوسرا 75,000 فرشتے اس بندے واسطے دعائیں مغفرت بھی کردے رہندے نے. بندہ اگر کسی دی اخلاق اپنا ایسا رکھے، کردار ایسا رکھے، حاجت روائی مخلوق دی کرے، مخلوق دی خدمت کرے، اس دا بڑا فائدہ. نبی پاک علیہ السلام نے نا خوشی دا موقع پھر بھی خدمت خلق دا حکم ارشاد فرمایا، غمی دا موقع سی پھر بھی مخلوق خدا دی خدمت دا حکم ارشاد فرمایا. خوشی دے موقع تے بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک سماعت کرنا، فرمایا او بدترین ولیمہ اسلام نے 2 روٹیاں فقط طلب کی دیاں، 2 کھانا طلب کی تھے، ایک ولیمہ اور ایک عقیقہ. اس تو ہٹ کے اور کوئی بھی اسلام نے روٹی طلب نہیں کی تھی، کھانا طلب نہیں کیتا. ایک ولیمہ اور ایک عقیقہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدترین او ولیمہ ہے کہ جس دے وچوں مساکین دھکے مار کے باہر نکالیا جائے. کیا ساڈے ایتھے ہر ولیمے تے عمل نہیں ہو رہا؟ اتنا کھانا ضائع ہو جانا ہے لیکن کسی مسکین دے جھولی دے اندر نہیں ڈالنا. اتنا کھانا فرمایا بدترین او ولیمہ ہے کہ جس دے اندر مساکین نو دھکے مار کے باہر نکالیا جائے. اور عقیقے دا مقصد عقیقہ غرباء اندر تقسیم کیتا جائے، دا گوشت بنا کے کھانا مساکینہ دے اندر دیتا جائے. اور فرمایا کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی، خوشی کر دیو، پہلی جامت ہوتی کرا دو جنہوں اسی چانڈے کہندے آؤ لواندے ہو، او دے جنے بال دا وزن بڑھدا ہے اتنا چاندی بھی صدقہ کیتا جائے. اے بھی خدمت خلق ہے، کسی مخلوق خدا ایسے بندے دیتا جائے کہ جڑا حالات جدے زیادہ اچھے نہ ہو اس کو صدقہ کیتا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے خوشی دا موقع ہے پھر بھی خدمت خلق دا حکم دیتا، غمی دا موقع پھر بھی خدمت خلق دا حکم دیتا. نبی پاک علیہ السلام نے دور دے اندر حضرت جعفر آپ دے گھر نا فوتگی ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 وصیتاں کیتیاں اور ہر وصیت پہ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دیتی، جنت دی بشارت دیتی، بغیر حساب و کتاب جان داخلہ جنت دی بشارت دیتی، طرح طرح دی بشارتاں دیتیاں. جڑی 7ویں بشارت سی نا
وہ میں آپ کو سناواں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو تفصیل نال بیان کیتا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدا والد فوت ہو جائے اور او دے بچے نابالغی دی حالت دے اندر یعنی یتیم ہون. یتیم دا اطلاق نابالغی دی عمر دے اندر ہوندا ہے. فرمایا اگر کسی دا والد چلا جائے اور او دے بچے یتیم ہون. فرمایا من قافلا یتیمن او ارملتن. فرمایا اگر کوئی بندہ کسی یتیم دی کفالت اپنے ذمہ لے لے گا یا کسی کے یتیم دی خدمت کر دے گا یا کسی یتیم دی مدد کر دے گا, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بھی کوئی بندہ وہ یتیم دی کفالت اپنے ذمہ لے لے گا, او دی مدد کر دے گا, او دی کسی حاجت کو پورا کر دے گا, فرمایا اذلہ اللہ فی ذلہ. فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دہاڑے جدوں کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا, فرمایا جیڑا یتیم دی کفالت کرے گا اللہ رب العزت اور قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا. اور فرمایا ادخلہ اللہ جنتہ, فرمایا ایک اللہ رب العزت قیامت والے دہاڑے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا پھر دوسرا اللہ رب العزت ایسے بندے نو جنت کے اندر داخل بھی ضرور فرمائے گا جڑا کسی یتیم دی کفالت کرے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ہر موقع تے خدمت خلق دا حکم ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق, نبی پاک علیہ السلام دا کردار ایسا سی. نبی پاک علیہ السلام کوئی منگن آ جاندہ نا, کوئی بھی کسی چیز طلب بظاہر اگر آقا علیہ السلام کو چیز نہ بھی نہ ہوتی کیونکہ آقا دا فقر سی اور فقر بھی اختیاری سی. یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کچھ کر نہیں سکتے. آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں کہاں نا دو پہاڑاں تے دوویں پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال چلنا شروع کر دیں, یہ آپ دا مقام سی. لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیتا. نبی پاک علیہ السلام کا کوئی چیز حاجت طلب کرن آ جاندہ نا, آقا علیہ السلام کو بظاہر نہ کوئی چیز ہوتی, آقا علیہ السلام قرض لے کے انہی حاجت روائی فرما دیتے سن. اور کوئی مہمان آ جاندہ آقا علیہ السلام قرض لے کے اس مہمان نو مہمان نوازی فرما دے سن, اس مہمان کو اچھا کھانا دے دے سن. نبی پاک علیہ السلام اپنا قرض لے کے لوگوں کی حاجت روائی کرنا. یہ حضرت زید بن سانہ اور بعض واقعے نے زید بن دسنہ انہوں دا نام سی. وہ آگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کو اور کہنے لگے میں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اسے اپنا نبی کہہ دیو وہ ہر بندے دی حاجت روائی کر دیں. کوئی بھی منگن آ جائے کول نہ بھی ہوئے تو ادھار لے کے دے دیں, قرض لے کے بھی وہ دی حاجت روائی کر دیں. تے کہنے لگا ہون اگر کوئی ضرورت پوی نا تو میرے کو پیسے ہوندے نے, تسی میرے کو پیسے لے کے تے دے دیو تو بعد جو میں نے میرا قرض واپس دے دیو. حضرت بلال حبشی نے کہا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام کو ایک شخص آیا اپنی حاجت لے کے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال حبشی قرض لے کے بھی دی حاجت پوری کرو. تے ساڈے تے کول ہون وی نا تے کوئی آندا پیا ہوئے تے پہلے ہی سوچ لیتا جی منگن آیا تے دینا نہیں, حاجت روائی کرو بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے قرض لیا حضرت زید بن سانہ کو, قرض لے کے 1 مہینے دا معاہدہ ہو گیا کہ 1 مہینے بعد یہ قرض تمہیں واپس دے دیا جائے گا. 27 دن گزر گئے, 3 دن باقی رہ گئے. حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پہلے 27 دن بعد نبی پاک علیہ السلام حضرت بلال حبشی اور آقا علیہ السلام دے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تینوں شخصیات جا رہی ہیں. حضرت زید بن سانہ نے اوتھے بازار دے اندر روک لیا تے کہنے لگا کہ میرا قرض میں واپس دیو. آقا علیہ السلام نے بلال حبشی کو پوچھا اے ساڈا معاہدہ کی سی؟ کہا جی 1 مہینے دا معاہدہ سی. کیا مہینہ پورا ہو گیا؟ نہیں جی 3 دن باقی نے, 27 دن اجے گزرے نے, 3 دن رہندے نے اجے ساڈا معاہدہ پورے ہونے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن اجے معاہدے دے باقی نے, اجے ساڈا معاہدہ پورا نہیں ہوا, 3 دن بعد تینوں قرض مل جائے گا. اور اس نے اتنا سخت جملہ بولیا, اتنا سخت جملہ بولیا کہ وہ جملہ اگر ساڈے تے بولیا جائے تو کوئی برداشت نہیں کرے گا. اس نے کیا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. انہیں کیا جی محمد تیری گل نہیں, تیرے پورے خاندان دی روٹین سی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ وہ قرض لے کے واپس نہیں سی کرتے, وعدہ خلافی کرتے سن, وعدہ پورا نہیں سی کرتے. ساڈے کوئی خاندان تے گولی اٹھائے کھان ایسا جو کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے. ساڈے گھر کوئی فقیر آ کے سخت دروازہ دستک دے دینا وہ دی خیر نہیں ہوندی. اے تے پھر اس نے کہا جتنی میرے کو جہالت ہو سکتی سی میں کیتی, جتنے سخت جملے سن میرے کو میں سخت جملے بولے. حضرت عمر فاروق نال سن. حضرت عمر فاروق اپنے بیگانے دا فرق نہیں سی تلوار آپ دی رکھتی, کوئی بھی گل ہوتی سی تلوار آپ نکال رہے سن, تلوار نکال کے کیا کہ اتنے سخت جملے میں اس کو قتل کر دینا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ کیتا. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں اتنے جلال دے اندر آندا ہے, گل اتنی نہ انہیں پہلے مانگ لیں
تو وہ کو ٹائم لے لے یا میں نے کہا تھا تسی جلدی دے دیو گال تو نہیں اتنی ہے نا کہ کون کہے یا تو 3 دن ویٹ کرنا انتظار کرنا ہے یا میں نے کہا تسی 3 دن پہلے دے دیو گال تو اتنی گال موقع جاتی ہے ہمیں جلال آ گیا وہ حضرت زید بن انسان کہنے لگے کہ میں آج ہی لے کے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق نو کہ تو جلال کیتا ہے نا کہ ہون کے دا قرض بھی تو دے میں تینوں دے دیاں گا قرض حضرت عمر فاروق آقا علیہ السلام نے حکم دے پابند سان قرض دین لگے جاندی باری میرے آقا نے فرمایا عمر ذرا زیادہ کھجورا دینا کہ یا رسول اللہ زیادہ کیوں آپ نے فرمایا تو جلال نہیں کیتا تو غصہ نہیں ہویا غصہ کیوں ہویا نا زیادہ کھجورا دے دی تو عمر فاروق تے پابند سان گھر کے جس وقت کھجورا دیتیاں جڑا قرض سی اتنیاں کھجورا دیتیاں تھوڑیا اضافی کھجورا بھی دے دیتیاں اور حضرت عمر فاروق بڑے جلال دے اندر کیونکہ جلال دے اندر سان حکم دے پابند سان دینیاں تے سان کھجورا دے کے کہنا ٹھیک ہے ٹوٹ جا لینی نہیں کھجورا جا تیرا قرض پورا ہو گیا کچھ اضافی نہیں دے دیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق حضرت عمر فاروق فرماتے جب انہوں نے کھجورا دیتیاں نا کہ زید بن انسان رضی اللہ عنہ آپ کے کھوے آنسو سا اکھاں آنسو تے کہنے لگا عمر تو میرے درد نہیں پہچاندا جانتا ہے میں کون ہاں حضرت عمر فاروق نے فرمایا کون کہنا میں زید بن ثعلبہ میرے تو بڑا تورات دا عالم کوئی نہیں یہودیاں وچوں سب تو بڑا عالم مینوں منیا جاندا ہے اور سارے یہودی میرے کول آندے کہ میں تورات دے اندر آخری زبان نبی دی شاناں پڑھیاں سن کہ او نبی بڑا علم والا ہوئے گا بردباری والا ہوئے گا بڑے اخلاق والا ہوئے گا تے جڑا جتنی ہی جہالت علم والا ہوئے گا بردباری والا ہوئے گا بڑے اخلاق والا ہوئے گا تے جڑا جتنی ہی جہالت کرے گا اتنا ہی اس نبی دا علم بڑھ جائے گا کوئی جتنا بھی سخت جملے بولے گا وہ نبی اتنے ہی اچھے اخلاق کے نال اس کو جواب دے گا کہنے لگا میں زید بن ثعلبہ میں بہت بڑا تورات دا عالم ہاں میں ساری نشانیاں تیرے محبوب دے اندر دیکھیا جڑے آخر زمان نبی دیاں تورات دے اندر شاناں سن ساری شاناں میں دیکھیا ایک شان رہ گئی کہ اس نبی دا اخلاق بڑا سونا ہوئے گا اس نبی دا علم بڑا سونا ہوئے گا کوئی جتنے بھی برے جملے بولے گا جتنے بھی سخت جملے بولے گا وہ نبی غصہ نہیں کرے گا بلکہ محبت کا درس دے گا محبت والے جملے بولے گا کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر بڑا درد سی میرا درد سمجھ میں تے فقط وہ ایک نشانی ویکھن واسطے آیا سی میرے کو جتنی جہالت ہو سکتی سی میں ساری جہالت کی تھی میں سخت تو سخت جملے لے کے آیا میں سخت تو سخت جملے بولے میرے جتنے سخت جملے سن اور نہ ہی تیرے محبوب دا میٹھا جواب سی کہنے لگا میں تے راضی ہو گیا رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی کہنے لگا میں تے راضی ہوں اللہ ساڈا رب ہے میں راضی ہوں میں اسلام قبول کیتا دین ساڈا اسلام ہے کہ ہن لے جا اس محبوب دے قدماں دے اندر میں قدماں نو پڑھ کے اس محبوب دا کلمہ پڑھ کے اس محبوب دا غلام بننا اے اخلاق سے مصطفیٰ کریم دا سخت جملے کہنے بھی اس کو سخت جملے بول ہی نہیں سی سکتا جتنے میں سخت جملے بولے اور میں نے کہا جتنے سخت میرے جملے سب انہیں میٹھا جواب نہیں سکتا نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق آقا علیہ السلام دا اخلاق اعلیٰ ترین سی